پاکستان زندہ باد اسلامکس ہمارے چینل کو سبسکرائب اینڈ شیئر کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ صدق اللہ العظیم۔ ان لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص آگ کو روشن کرے اور پھر فلما اضاءت ما حوله، آگ روشن ہونے کی وجہ سے ماحول اطراف کا روشن ہو جائے، ذهب اللہ بنورہم، جب روشنی ہر طرف ہو جائے، اندھیرا ختم ہونا شروع ہو جائے، اس وقت اللہ ان کی بصارت کو ختم کر دے، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کو چھوڑ دیا جائے اندھیروں کے اندر کہ وہ دیکھ نہ رہے ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس مثال کے اندر ایک جو طریقہ سمجھانے کا پیش فرمایا، جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے ماحول روشن ہونے لگ گیا، یعنی ہدایت عام ہونا شروع ہو گئی۔ پہلے تو یہ تھا کہ اندھیرا تھا پوری دنیا کے اوپر، اب مکہ میں، پھر بالخصوص یہ صورت مدنی ہے، مدینہ طیبہ میں نبوت کے آثار و برکات سے، پیغمبر کی نبوت کی روشنی سے ماحول روشن ہونے لگا۔ پہلے تو یہ اندھیرے میں تھے اس لیے کہ روشنی نہیں تھی، اب روشنی آ گئی ہے، ہدایت آ گئی ہے، اللہ کی طرف سے ماحول روشن ہونے لگ گیا ہے، حصے کے کھچا کھچ لوگ آ رہے ہیں، ہدایت کی طرف آ رہے ہیں۔ ایسا عظیم ایک منظر بن گیا ہے کہ ابو بکر و عمر جیسے مہاجرین و انصار پیغمبر کی خدمت میں آ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ایک پاکیزگی ہے، پھر ایک ماحول ہے اللہ کی طرف سے بنا ہوا، پوری دنیا مکہ اور مدینہ روشن ہونے لگ گئے ہیں، لوگ دور دور سے آنے لگے۔ مطلب یہ کہ یہ ہدایت کی روشنی پھیلنی شروع ہو گئی ہے ہر طرف۔ یہ کہ پھر جن کے دلوں کے اندر کفر تھا، جن کا پیچھے ذکر ہو چکا ہے کہ بالکل ایسے کفر کے اوپر وہ اڑے رہے، اب یہ کہ جب ہر طرف روشنی ہو رہی ہے، اب بجائے یہ کہ یہ اس روشنی سے فائدہ اٹھے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ذهب اللہ بنورہم، جب پورا ماحول روشن ہوا، یہ اندھیرے میں کھڑے ہیں اس لیے کہ اللہ نے ان کی بصیرت سمجھنے والی جو سوچ ہے وہ ختم کر دی ہے۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، ایسے جیسے کوئی اندھیرے کے اندر کھڑا ہو۔ کیونکہ ایک ہوتا ہے انسان آنکھوں کا اندھا، کانوں سے نہیں سن سکتا، ایک ہوتا ہے دل دماغ کا اندھا۔ قرآن مجید میں آگے اللہ نے فرمایا صم بکم عمي فهم لا يرجعون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، یہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ اب دیکھیں، اسم جو ہے بہرے کو کہتے ہیں، واحد ہے، اب سم اس کی جمع ہے، اب یہ گونگے کو کہا جاتا ہے، بکمن اس کی جمع ہے، اعمیٰ اس کی اعمیٰ اندھے کو کہتے ہیں، جمع امیون ہے۔ یعنی یہ لوگ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی روشنی ملنے کے بعد، ہدایت آنے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینے کے بعد ڈٹے ہوئے ہیں، یہ ہیں اندھے، یہ ہیں گونگے، یہ ہیں بہرے، یہ لوٹنے والے نہیں ہیں، یعنی ہدایت کی طرف آنے والے نہیں ہیں، یہ اسی اندھیرے میں کھڑے رہیں گے جس کے اندر یہ کھڑے تھے۔ پہلے تو یہ تھا کہ اندھیرے میں ایک بات بن سکتی تھی کہ ہدایت دینے والا کوئی نہیں تھا، اب تو ماحول روشن ہو چکا ہے، اب ہدایت تو عام ہو چکی ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دن رات ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں۔ اب تو کوئی وہی رہے گا جس کا اندر اندھا ہو، جس کا
اندر والی نگاہیں بند ہوں، جس کے اندر کان سننے والی، صحیح حقیقت تک پہنچنے والی استعداد ختم ہو، وہی رہ سکتا ہے، وگرنہ پیغمبر کی نبوت کا جو ایک عظیم، ایک ایسی عظیم روشنی جس سے کہ علاقے کے علاقے جگمگا رہے ہیں نور ہدایت سے، اب وہی ایسے رہ جائیں گے جو کہ بالکل اندر کے اندھے ہیں، ان کو پیش کیا جا رہا ہے، یہ لوٹنے والے بھی نہیں ہیں۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے بڑے زور کی بارش ہو رہی ہو آسمان سے، اس میں اندھیرے بھی ہیں اور بجلی کے گرج وغیرہ بھی۔ ان لوگوں کی مثال فرمایا جیسے کہ ایک بادل بنے، بارش برسنی شروع ہو جائے، اور جب بادل بنتا ہے بارش شروع ہو جاتی ہے، پھر ایک کڑک بھی ہے، اس میں ایک گرج بھی ہے، بجلی کی گھن گرج کی آوازیں ہوتی ہیں۔ گویا کہ اللہ فرما رہے ہیں جب یہ رحمت کی بارش برس رہی ہے، اللہ کی طرف سے وحی نازل کی جا رہی ہے، قرآن کا نزول ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر رحمت للعالمین اس اللہ کے کلام کی ہدایت کو عام کر رہے ہیں، اس کے سامنے گھن گرج ہے، اس بجلی، اس کے سامنے، اس روشنی کے سامنے، اس رحمت کے سامنے جو آسمان سے اللہ کی طرف سے وحی کی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ رحمت، وہ بارش نازل کی جا رہی ہے، اس کے اندر گھن گرج بھی ہے۔ دشمن یہاں جو ہے پھر ڈراتا بھی ہے، پیغام بھی دیتا ہے، اندیشے پیدا کرتا ہے، اس کے اندر تو جان کا خطرہ ہے، مال کا خطرہ ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے، ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، مکہ چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں، انصار مدینہ جن کو دن رات پیغام ملتے ہیں، یہ سب کچھ دشمن کے خطرے بھی ہیں۔ تو لہٰذا یہ کہ جو ہدایت کے نور کے اوپر کھڑے ہیں وہ ڈٹے ہوئے اس رحمت خدا سے جو اللہ کی طرف سے بارش کی صورت میں وحی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی جا رہی ہے، اس ہدایت سے فائدہ لینے والے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھڑے ہیں۔ یہ کہ جن کا اندر ٹھیک نہیں ہے، جن کے اندر میں خرابی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، موت کے ڈر سے، یعنی جب دشمن کے پیغام آتے ہیں یا دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، اندیشہ ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے، جان جائے گی، نقصان ہوگا، پیچھے چل جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، اور یہ کہ اس ڈر سے کہ موت ہمیں کہیں گھیر نہ لے۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ ایسے کافروں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ یہ کہ یہ تو موت کے ڈر سے، نقصان کے ڈر سے جب دشمن کے مقابلے کا وقت آتا ہے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ یہ کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جان نثار بغیر اندیشوں کے، یہ کہ اللہ ہمارے اوپر راضی اور ڈٹے ہوئے میدان میں۔ فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں، کلما ازالہم مشوا فیہ، جب چمکتی ہے ان پر تو چلنے لگتے ہیں ان کی روشنی میں۔ کیا مطلب؟ جب تھوڑا سا حالات نارمل ہوتے ہیں، جب کوئی بہتری آتی ہے، دشمن پیچھے ہٹتا ہے، کچھ دیر کے لیے حالات پرامن ہو جاتے ہیں، اس وقت پھر دوڑتے ہیں، پھر آ کر ایمان کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے آپ کو، چونکہ جب خطرہ ہے، جان کا مال کا، اس وقت دوڑ گئے، اور جب تھوڑے سے حالات نارمل ہوئے پھر آ گئے۔ ہم بھی ایمان والے ہیں جیسے پیچھے گزر چکا ہے، کلما ازالہم مشوا فیہ، جب چمکتی ہے ان پر تو چلنے لگتے ہیں ان کی روشنی کے اندر، یعنی پھر آ جاتے ہیں کہ ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، ہمارا بھی ایمان ہے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر تاریکی طاری ہو جاتی ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ تو کیوں؟ جان کو، مال کو بچانے کی غرض سے سائڈ پہ، اور جب حالات بہتر دیکھے، ساتھ ہونے کا وعدہ کر لیا، آگے کہ ہم بھی ایمان والے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کو، دیکھنے کی صلاحیت کو سلب کر لیتا، کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ اللہ کا بھی ایک اصول ہے، اللہ جو اس طرح کے ڈھیل پھن کرنے والے لوگ ہیں ان کو مہلت دیتے۔
کہیں آپ میں یہ اندیشہ نہ رہ جائے کہ یہ دین کہیں ہمارا محتاج ہے. نہیں، ٹھیک ہے جب وقت آتا ہے پیچھے ہٹ جاتے ہو، کیا دین کا کام رک جاتا ہے؟ نہیں، یہ کہ یہ اس رحمت کو نازل کرنے والا اللہ ہے، اس نے اس کو غالب کرنا ہے. خوش نصیب ہیں جو اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، بدبخت ہیں جو اس کو چھوڑ جاتے ہیں. یہ تو اللہ کی عظیم عظمت اور اس کی شان کے بڑے عظیم فیصلے ہیں جن کو اس کے لیے قبول کر لیتا ہے کہ یہ تمہارے ہیلے بہانے حالات کی بہتری میں ساتھ ہونا، اور جب حالات بگڑے تو ایک سیٹ کے اوپر ہو گئے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تمہارا محتاج تھوڑا ہے، اللہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے.